السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، ولو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ آج کے درس میں ماہ سفر اور بدشگونی اس موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نفع و نقصان کا مالک کون؟ ہر مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک اکیلا اللہ تعالی ہے۔ اس کے سوا یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، نہ کسی ولی کے پاس اور نہ کسی بزرگ کے پاس، نہ کسی پیر و مرشد کے پاس اور نہ کسی نبی کے پاس، حتیٰ کہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام بنو آدم کے سردار اور سارے انبیاء و رسل کے امام ہیں، وہ کسی کے نفع و نقصان کے مالک تو کجا اپنے نفع و نقصان کے مالک بھی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے نہیں میں مالک ہوں، میں مالک نہیں ہوں لنفسی اپنے نفس کے لیے، نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا مالک ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنی پوزیشن کو واضح کر دیجئے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو حصہ میں نے پڑھا ہے اس سے پتہ چلا کہ نفع و نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، وہ بھی نفع و نقصان کے مالک خود نہیں، اپنے آپ کے لیے نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو فائدہ اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، اپنے آپ کو نقصان اتنا پہنچ سکتا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لکھا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی نقصان آ جائے، اس نقصان کو آپ دور نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ نفع اپنے آپ کو پہنچا نہیں سکتے۔ کن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ۔ آج تو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ صاحب نے یہ کام کر دیا، فلاں بزرگ کے یہاں گیا تو مجھے اولاد ہوئی، فلاں کے آستانے پر گیا تو مجھے جو ہے میری یہ مراد پوری ہو گئی۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے پاس ہم گئے تو ہمارا یہ کام ہو۔
آپ جس بزرگ کے پاس جاتے ہیں بتلائیے کہ اس بزرگ سے پہلے جو وہ بزرگ اس دنیا میں کبھی آئے ہوں گے، اس سے پہلے جو ہے کون فائدہ پہنچاتا ہے؟ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شروع سے ہے، والاول والآخر، وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے۔ تو عقیدہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک ہے، اولاد وہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم فلاں کے پاس گئے اولاد ملی، یہ شرک ہے۔ یہی بات جب اہل حدیث مقرر بیان کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم کیوں گستاخی کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو ہم سب سے زیادہ بیان کرنے والے، سب سے زیادہ ماننے والے ہیں۔ لیکن بات وہی کروں گا جو قرآن نے کہا، بات وہی کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے نفس کے لیے بھی نفع کا مالک نہیں اور نقصان کے بھی مالک نہیں۔ آپ اپنے آپ کو فائدہ اتنا پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بھلائی کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ان تمام چیزوں کو میں اپنے لیے خاص کر لیتا کہ مجھے بھلائی پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ ان انا الا نذیر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں، میں صرف ڈرانے والا ہوں، وبشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھنے والی قوم ہے اس کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے جو قوم میرے اوپر ایمان رکھے گی وہ میری شخصیت کے بارے میں جانے گی۔ جو قوم میرے اوپر ایمان نہیں لائے گی وہ میرے شخصیت کے بارے میں کیا جانے گی؟ اور میری شخصیت کے بارے میں وہ قوم اتنی ہی جانے گی جتنا کہ جو قرآن سے قریب ہو۔ میں نے بعض بریلوی علماء کی تقریر کو سنا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ جاہل ہیں، اس لیے جو میں کہتا ہوں وہ عوام سن لیتی ہے، اسے مزید تحقیق کی ضرورت نہیں۔ اس کے عالم کو میں بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی سوال کرے تو ایسی صورت میں تم جواب مت دو، بلکہ کہو امام صاحب جانتے، امام صاحب ہی اس کا جواب نہیں، ہم نہیں جانتے، بلکہ امام صاحب نے کہا آپ کہہ دیں۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا جب آپ کی وفات ہو جائے گی، جب آپ مر کر کے مٹی میں مل جائیں گے، جب آپ قبر کے اندر داخل ہوں گے، جب آپ کے رشتہ دار آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے قبر میں اور نکیرین سوال کریں گے، تو کیا وہاں پر امام صاحب جواب دینے کے لیے جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ آپ کے پاس جو اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال ہے، وہی نیک اعمال کام آئے گا۔ اس لیے آپ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ امام صاحب، عالم صاحب، بزرگ صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب کام آئیں گے۔ آپ کے جو نیک اعمال ہے وہ نیک اعمال کام آئیں گے۔ اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا کام آ جاؤں گا قبر کے اندر، میں تمہارا کام آ جاؤں گا میدان محشر کے اندر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اس دنیا میں میرے پاس جو کچھ ہے، یعنی میں جن چیزوں کا مالک ہوں ان چیزوں میں سے مانگ لوں، لیکن کل قیامت کے دن میں کچھ نہیں کام آ سکتا۔ یہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور صرف فاطمہ ہی کو نہیں بلکہ اپنے خاندان والوں کو مخاطب کیا، کہا ہے کہ قابل ہو، اے فلاں اے فلاں اے فلاں،
جو کچھ اس دنیا میں مجھ سے میرے پاس ہے، جس چیز کا میں مالک ہوں، ان چیزوں میں سے اگر تم لینا چاہتے ہو لے لے، لیکن کل قیامت کے دن میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہاں کہا جاتا ہے غوث کا دامن پکڑ لو، بس نجات کے لیے کافی ہے۔ عبد القادر شاہ جیلانی کا مرید بن جاؤ، فرشتے جو ہے سوال بھی نہیں کریں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر شخص سے قبر کے اندر 3 سوال کیا گیا ہے: من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب تم سے سوال کیا جائے گا تو تم کہہ دینا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کا میں مرید ہوں، ارے کوئی شخص جو ہے عبد القادر جیلانی کے بجائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہو جائے تو اس سے بڑا مرید کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے قبر میں نہیں آئیں گے جو ہے نکیرین سے الجھنے کے لیے اور جواب دینے کے لیے۔ اور آیت الکرسی کا مطالعہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں کیا کہا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو سفارش یا شفاعت کی اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر دے گا کہ اے نبی فلاں کے لیے آپ سفارش کیجئے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہر کس و ناقص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی آؤ قرآن کی طرف، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں میں مالک ہوں اپنے نفس کے لیے، نہ نفع کا اور نقصان کا، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ مجھے اتنا ہی فائدہ پہنچ سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، نقصان اتنا ہی پہنچ سکتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اور اگر مجھے غیب کا علم ہو، آج کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہروا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آج سورہ اعراف آیت نمبر 188 پڑھو، مطالعہ کرو، جہالت سے کام مت لو، یہی عقیدہ کام آئے گا۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم سے سوال کرے گا، پوچھے گا، اور تم کہو گے کہ ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا تمہارے پاس میں نے قرآن نہیں بھیجا تھا؟ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا خط ہے، بھیجا ہوا رسالہ ہے ہمارے پاس۔ آج ہمارے پاس جو ہے کوئی خط کسی بھیجتا ہے تو جا کر کے پڑھواتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں نے بھیجا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک شخص ہیں عالم دین، ان کا جب خط آتا تھا مدرسے سے تو ان کی والدہ جو ہے جاتی تھی پوچھنے کے لیے کسی شخص سے اسکول میں، اور اس وقت تک بے قرار رہتی تھی، بے چین رہتی تھی جب تک کہ جو ہے وہ سن نہیں لیتی کہ میرا بیٹا کیا لکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس لیٹر بھیجا ہے، خط بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے، ہمیں کبھی پڑھنے کی توفیق۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور جب تک اس قرآن سے دور رہو گے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور رہو گے، ایسے ہی دنیا کے اندر لات جوتے کھاتے رہو گے، ایسے ہی تمہارے اوپر ظالم ظلم کرتے رہیں گے۔ عزت کی زندگی اس وقت گزارو گے جب تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور جب تمہارے دوسرے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوگی۔ اس ذلت کی زندگی سے نکلنے کے لیے ضروری ہے آؤ اللہ کے پیغام کی طرف، آؤ قرآن کریم کی طرف۔ آیت کریمہ میں غور کیجئے کہ جب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں تو ان سے کم تر کوئی ولی یا کوئی بزرگ یا کوئی پیر جن کی قبروں کی طرف لوگ قصدن جاتے ہیں، وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار کیسے رکھتے ہیں؟ تو نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اس ضمن میں اور بھی باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر، آئندہ درس کے اندر بات کریں گے۔